اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد. الثانی سلامت الذہن وہذا مضطرد ایضا فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي أو مرض عارض أو تربية فاسدة. الثالث سلامة الحواس وهذا خاص بالبدیہیات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات، فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصم في المسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، وهكذا. الرابع فقدان الشبهة یا فقدان الشبهة، فقدان ذہن ہوگا. فقدان الشبهة والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحالة، فهما يرتفعان عندها. ولكن مستقيم التفسير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردها ويقول إنها شبهة في مقابل البديهة. والخامس دیکھتے وہاں تک پہنچتے یا نہیں پہنچتے. فرماتے ہیں کہ بدیہی کو سمجھنے کے لیے 5 امور کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے پہلا امر ہے متوجہ ہونا. جس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ اپنے توجہ کو بھی اس کو سمجھنے پہ لگا دیں. ذہن کو بٹھائیں، آپ ادھر گاؤں میں لے جا کر اپنے رشتہ کے پاس رکھیں، پھر آپ مباحثے کی باتیں سمجھنا چاہیں نہیں سمجھے گا. بس متوجہ رہے کہ آپ کے مباحثے کیا بات کر رہا ہے اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں، متوجہ رہے. یہ شرط اول تمام بدیہیات میں ضروری ہے. کوئی بدیہی اس شرط سے بے نیاز نہیں ہے. متوجہ ہونا، غافل نہ رہے. یہ تو کل بتا دیا. شرط ثانی ہے کہ ذہن انسان سالم ہو. اگر ذہن انسان سالم نہیں ہوں گے تو ابدہ البدیہیات میں بھی وہ شک کرے گا. جیسے کہ صوفیس افراد یونان قدیم کے لوگ جو کہ منکر واقعات تھے، وہ کہتے تھے کہ نہ دنیا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی معلوم نہیں کہ ہویا نہ. وہ اپنے وجود میں بھی شک رکھتا تھا اور ارد گرد کے وجودات میں وہ شک رکھتا تھا. وہ کہتے کہ کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں، ہم فقط خیالات کر رہے ہیں کہ ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں. حتیٰ میں خود بھی نہیں ہوں اس طرح کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے. اب یہاں پر کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. کہتے سلامت ذہن
تمام بدیہیات میں شرط ہے. اگر ذہن سالم نہ ہو تو اوضح الواجہات جو وجود انسان ہے، وجود آسمان و زمین ہے، اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ شک کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ سلامت ذہن کھونے والے افراد کون ہیں؟ 3 سبب. یہ بیماری یا تو طبیعی اور نقصان طبیعی سے پیدا ہو جاتی ہے. نقصان طبیعی کیا ہے؟ مادرزاد پیدائشی ایک ذہنی مریض ہے، وہ پیدائشی طور پر ایسا پیدا ہوا ہے، لہذا اس سے کوئی خاص رائے حل نہیں ہے، پر وہ نہیں سمجھے گا بدیہات کو. دوسری صورت پیدائشی تو ایک بہترین آدمی تھا، لیکن کسی درخت سے گرنے، کسی گاڑی کے حادثے میں اس کے مغز پر چوٹ آیا، اس تصادف اور حادثے کی وجہ سے وہ اپنے ذہن کھو بیٹھے ہیں، اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں. تو یہ بھی آپ دور بدیہات کو نہیں سمجھتے. اب بہت سارے لوگ جو یہ حادثات میں مریض ہو جاتے ہیں، خصوصاً جو سر پہ چوٹ آتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتے. ماں سامنے بیٹھی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ماں ہے یا کوئی اور عورت ہے، یہ باپ ہے یا کوئی اور ہے، پتہ نہیں چلتے، نہیں پہچانتے. وہاں نہیں جی آدمی کو پہچاننا بدیہی یا نظری ہے، سامنے والے آدمی کو پہچاننا بدیہات ہے، لیکن وہ سر میں چوٹ آ کر اس کے سلامت ذہن کھونے کی وجہ سے وہ ابدہ البدیہات سے کیا رہتا ہے؟ جاہل رہتا ہے. یا کبھی کبھار سلامت ذہن کھوتا ہے غلط تربیت کی وجہ سے، جیسے کہ یونانی لوگ، قدیم یونانی لوگ پرانے زمانے میں وہ کیا تھے؟ ان میں زمینوں پہ، مال و جائیداد پہ جھگڑا زیادہ رہتا تھا قدیم یونان میں. تو جھگڑے کی وجہ سے ہر ایک علیکم السلام وکیل بنتے تھے، خود اپنی جائیداد کو واپس لینے کے لیے خود مدافع بنتے تھے اور جا کے مقدمہ لڑتا تھا عدالت میں. پھر آہستہ 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 وہ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب انہیں دلائل لانے لگے. پھر وہ کم کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، 50-60 سال گزرنے کے بعد اتنے وہ دلیل لانے میں ماہر ہو گئے، ہر غلط بات کو وہ ثابت کرتا تھا، حق ثابت کرتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم ہر غلط بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اس کا مطلب کہ دنیا میں کوئی حق نہیں ہے، حق وہی جو ہم ثابت کر رہے ہیں. بس جن چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلائل پیش کرتے ہیں اور بعد میں وہ ثابت ہو جاتی ہیں، وہی حق ہے، ورنہ ہمارے دلائل سے ہٹ کر کوئی حق دنیا میں نہیں ہے. یہ کہنے لگے. بس ان کے ذہن اس غلط تعویلات کی وجہ سے، غلط توجیہات کی وجہ سے آخر میں اس مرحلے پر پہنچ گیا، غلط تربیت کی وجہ سے، کہ وہ حق کا انکار کر دیا. پھر آہستہ آہستہ نہ صرف حق کا انکار کر دیا، کل جہان کا انکار کرنے لگا. یہ دیوار بھی ہم خیال کرتے دیوار ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، ہاتھ لگانے سے وہ ہمارے حفظ کی غلطی ہے، ہم سمجھتے کوئی سخت چیز ہے، یہ ہمارے حفظ کی غلطی ہے، کوئی سخت چیز نہیں ہے. کوئی نرم چیز ہاتھ لگائے، یہ بھی حفظ کی غلطی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ کیا کرنے لگے؟ بدہی ترین چیزوں کو بھی انکار. پھر آیا ہم خود بھی ہے یا نہیں ہے. وہی حبل نقا والی مثال جو سمجھنے میں اکثر وقت مثال دیتے ہیں، وہ اس میں تفصیل کی لیے احمق من حبل نقا. حبل نقا ایک بیوقوف عرب تھا، وہ اس قدر احمق تھا اور حواس کھو بیٹھا تھا کہ خود بھی نہیں پہچان کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. تو سوتے وقت اس نے وہ ہڈیوں کے ہار بنا کر گھرے میں لٹکایا سوتے وقت. تو اس کے بھائی نے مذاق کر کے وہ اپنے گلے میں لگا دیا، اس سے اتار دیا. پھر صبح اٹھا تو کہتا ہے کہ بھائی کو لگا کر میں آپ ہیں یا آپ میں یہ ہو جاتے. تو اس طریقے سے تھا. بس تربیت فاسد کی وجہ سے بھی بدہی ترین چیزوں کے انسان منکر ہو جاتے ہیں. الثانی سلامت الذہن، وہذا یہ شرط مضطرد جاری ہوگا ایضاً یہ سارے بدہیات میں کوئی بدہی شرط سے خالی اور بے نیاز نہیں ہے. خوب اگر ذہن سالم نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ مَنْ كَانَ سَقِيمَ الذِّهْنِ، بتحقیق وہ شخص جس کا ذہن مریض ہے، سقیم نے مریض، جس کا ذہن بیمار اور مریض ہے، قد یشکو، کبھی وہ شک کرتا ہے اپنے ماں باپ میں بھی چوٹ کی وجہ سے. اس کو پتہ نہیں کہ باپ ہے، وہاں کے باپ کو پہچانا بدہیہ ترین ہے.
قد یشک فی اظہر الامور، واضح ترین چیزوں میں وہ چیک کرتا ہے، یا او لا یفہم اظہر الامور، ہو یعنی اظہر امور، یا واضح ترین چیز کو سمجھ نہیں پاتے ذہنی بیماری کی وجہ سے۔ یہ ذہنی بیماری کہاں سے آتی ہے؟ یہ تین طریقے ہیں، یا پیدائشی ایسا ہوتے ہیں، یا کسی حادثے میں ایسا ہو جاتے ہیں، یا غلط تربیت کی وجہ سے ایسا بن جاتے ہیں۔ وقد ينشأ هذا السقم، یہ بیماری وجود میں آتی ہے من نقصان طبیعی، طبیعی نقصان و خلقتی نقصان سے، خلق اس طرح سے ہوا ہے، پیدائشی طور پر ہی ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں نقصان طبیعی۔ او مرض عارض، یا کوئی بیماری پہ لاحق ہوئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس نے اپنے ذہن کو کھو بیٹھا ہے۔ او تربیت فاسدت، یا غلط تربیت کی وجہ سے وہ اظہر امور میں چیک کرتا ہے یا نہیں سمجھتا، جیسے کہ یونان کے وکلا، وہ آخر میں خود کے بھی انکار کرنے لگے، آسمان و زمین و گھر و درخت کے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن میں خود معلوم نہیں کہ میں خود ہوں، یہ بھی محل شک ہے، یہ نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط سلامت الحواس، حواس سے تن جانا۔ 5 طاقتیں ہیں ظاہری، وہ سالم ہو، یہ سب کی شرط نہیں ہے، یہ محسوسات کو درک کرنے میں شرط ہے، نہ کہ تمام بدہیات کو درک کرنے میں۔ اجتماعی ناقصین کا محال ہونا بدہی نہیں، بس یہ ہے، لیکن اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، کان کی ضرورت ہے، ناک کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، اس کے لیے فقط عقل کی ضرورت ہے۔ عقل نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ناک ہے، نہ زبان ہے، نہ باقی اعضاء ہے۔ بس تمام بدہیات کو سمجھنے کے لیے حواس سے خمسہ کا سالم ہونا چاہیے، محسوسات کو سمجھنے کے لیے، رنگ کو سمجھنے کے لیے آنکھ کا سالم ہونا ضروری ہے، آوازوں کو سمجھنے کے لیے کان کا سالم ہونا ضروری ہے، بویائی اور فنون کے خوشبو کو سمجھنے کے لیے، بدبو کسی چیز کی بدبو کو سمجھنے کے لیے ناک کا سالم رہنا ضروری ہے، چکھنے والی چیزوں کو سمجھنے کے لیے زبان کا ذائقہ محفوظ رہنا ضروری ہے، چھو کر معلوم کرنے سختی اور نرمی کو پہچاننے کے لیے انسان کے قوہ لامسہ کا محفوظ رہنا ضروری ہے، نہ کہ کل بدہیات کو سمجھنے کے لیے، یہ فقط محسوسات کو سمجھنے کے لیے حواس سے خمسہ ہونا نہیں، بس یہ متحرک نہیں ہے، تمام بدہیات میں جاری نہیں ہے یہ قاعدہ، فقط محسوسات میں ضروری ہے۔ وہذا، یہ تیسری شرط خاص بالبدیہیات المتوقفۃ علی الحواس الخمس، یہ تیسری شرط مخصوص ہے ان بدیہیات کے ساتھ جن پر علم حاصل کرنا موقوف ہے حواس سے پنجگانہ پر۔ وہ کون سے بدیہیات ہیں جن کا سمجھنا موقوف ہے حواس سے پنجگانہ پر؟ وہی المحسوسات، یہ وہی محسوسات ہے، جیسے سختی اور نرمی، خوشبو اور بدبو، بدمزہ اور خوشمزہ، لذیذ اور بدمزہ، اور خوبصورت اور بدصورت، اچھی آواز اور بری آواز، ان کو پہچاننے کی بھی ضروری ہے۔ اما اجتماعی نقیض محال ہے یا نہیں ہے، ارتفاعی نقیض محال ہے یا نہیں ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت۔ پھر مثال دیتے ہیں، فَإِنَّ الْأَعْمَى، وہ شخص جو قوّہ بینائی سے محروم ہے، او ضعیف البصر، یا بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے نظر کمزور ہو چکے ہیں، وہ یفقد کثیرا من العلم بالمنظورات، دیکھ کر حاصل ہونے والے بہت سارے علم سے محروم رہتا ہے، بہت سارے علوم کو جو دیکھ کر حاصل کر کے یہ کھو دیتا ہے، یفقد کھو دیتا ہے، کثیرا بہت سارے، من العلم بالمنظورات دیکھ کر حاصل کرنے والے بہت سارے علم کو کھو دیتا ہے۔ وَكَذَا الْأَصَمُّ، وہ شخص جو قانون سے بہرے ہیں، قانون کی قوت سامعہ ختم ہو چکے ہیں،
وہ یفقدو کثیرن یا یفقدو العلم بالمنظورات فی المسموعات، سن کر حاصل کرنے والے علوم کو وہ کھو دیتا ہے. وہ کسی کی آواز میں نہیں پہچانتا. اگر اسے کہیں گدھے کی آواز اور اس قاری کی آواز میں کیا فرق ہے، مجھے کیا پتا ہے کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. قاری تلاوت کرے ہیں یا ادھر سے زیادہ آواز نکالنا شروع کرے، اس سے بھی نابالغ ہے، اس سے بھی نابالغ ہے. اس کے بلبل کی آواز اور کوے کا نہیں ہے. ہاں، وفاقد الذائقۃ یفقد العلم فی المذوقات، جو چکھ کر علم حاصل کرتے ہیں جس کا قوی ذائقہ زبان سے نہیں ہے کسی مرض کی وجہ سے، اس کے لیے آپ کوئی کڑوی دوا ڈالتے ہیں 2 گلاس پی لے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. شربت پلاتے ہیں وہ بھی پیے گا، فرق نہیں پڑتا. شربت پلاتے ہیں یا کوئی کڑوی دوا پلاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. وہاں کذا اس طرح چھونا قوہ لامسہ بھی ایسا ہے. اگر کسی ایسے شخص کو آپ تصور میں لائیں جس کے ہاتھ میں کوئی حس نہیں ہے، نہ ہاتھ گرمی کو محسوس کر لیتا ہے نہ ہاتھ سردی کو، اس کے ہاتھ کو برف پہ رکھے یا آگ پہ رکھے تو فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال یہ سر کے بال ہیں، ہمارے سر کے بال میں حس ہے نہیں ہے. آپ سر کے بال کو ماچس لگا دیں، برف رکھ لیں، فرق پڑتے ہیں. اما ہاتھ پہ رکھ دیں فرق پڑتے ہیں، کیونکہ ہاتھ میں قوہ لامسہ ہے، اما سر کے بال میں قوہ لامسہ نہیں ہے. تو اس کے لیے جو لمس کر کے چھو کے علم حاصل کرتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. اور چوتھی شرط، بدیہیات کو سمجھنے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے فقدان یا فقدان الشبہتی. بدیہی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بدیہی کے برخلاف آپ کے ذہن میں پہلے سے شبہ موجود نہ ہو. ابھی ایک آدمی نے 1000 دلائل لا کر من گڑت معجزہ بیان کر کے کہا ہے جناب فلان شخص بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ولی اللہ ہے. ہاں، اب دوسرا آدمی جو معقول ہے وہ 1000 دلیل پیش کرے گا، نہیں بھیا اچھا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے. اگر چیز سارے محلے والے جانتے ہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذمہ پہلے سے شبہ بڑھ چکا ہے، ہزاروں معجزہ کرامت جڑ کے اس کے بارے میں ذہنی آمادگی پیدا کر چکے ہیں. آپ یہ اس کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے کہ ائمہ طاہرین کے مد مقابل کچھ افراد کے بارے میں اتنے معجزہ کرامات فضائل مناقب بیان کر کے ابھی کو میں نہیں، یعنی فلان امام علیہ السلام اس شخص سے بہتر تھا، کیسے ہو سکتا ہے، وہ یہ تھا، وہ تو ہزاروں معجزہ جو کر چکے ہیں وہ بیان کرے گا. وہ آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں اس کے بارے میں پہلے سے شبہ موجود ہے، شبہ تو اس کا ذہن بھرا ہوا ہے. اب آپ جتنے بھی دلیل پیش کریں وہ اپنے ذہن کو اس شبہ سے خالی کرنا نہیں چاہتا. یہ غلط مذہب کے لوگ، ان مذہب کے ماننے والے، ان کے مذہبی علماء نے اتنے طریقے سے ان کے ذہن میں یہ بات بر دی ہے کہ یہ مذہب حق ہے، اس کے کوئی مذہب دنیا میں حق ہے ہی نہیں. اب وہ جا کے کہہ کہ نہیں اس دلیل سے آپ کا مذہب باطل ہے، فلاں دلیل سے آپ کا مذہب باطل، وہ نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ ذہن دل سے بھرا ہوا ہے. بس بدیہی کو سمجھنے کے لیے پہلے سے ذہن بھرا ہوا نہ ہو، ورنہ مشرکین عرب تو پیغمبر کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی پیغمبر ایمان نہیں لایا. معجزہ تو بدیہی ہے، معجزہ آنے کے بعد تو بدیہی ہو جاتا ہے. واضح ہو کہ پیغمبر خدا ہے، بس اس نے جو دین لایا وہ حق ہے. لیکن ان کے ذہن پہ شبہات بھرے ہوئے تھے، اس شبہات کی وجہ سے وہ انا وجدنا علی آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون کے کا نعرہ لگا کر اس نے دین سے ہی ہاتھ دھویا. الرابع فقدان الشبہۃ، شبہ نہیں ہونا چاہیے بدیہی کو سمجھنے کے لیے. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے
ذہن انسان ایک غلط دلیل کو گڑ لے اپنی طرف سے، اور یہ غلط دلیل ایک بدیہی کے ساتھ تناقض رکھتا ہے، یہ شبہ کی تعریف ہے۔ شبہ وہ دلیل ہے جو فی نفسی غلط ہے، اور یہ دلیل ایک بدیہی چیز کے مد مقابل میں ہے، بدیہی چیز کے ساتھ یہ تناقض رکھتا ہے۔ بس تناقض کا معنی کیا ہے؟ یا وہ حق ہے یا یہ حق ہے، یہ اس کے مد مقابل ہے، دونوں حق نہیں ہو سکتا۔ بس شبہ اس دلیل فاسد کا نام ہے جو ایک بدیہی کے ساتھ تناقض رکھتا ہو۔ پھر اس دلیل کو شبہ کیوں کہا؟ نحو بلاغہ میں مولانا فرماتے کہ شبہ اس لیے کہا ہے چونکہ حق کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، یہ دلیل بیان کرنے والا یوں بیان کرتا ہے یہ حق بات کر رہا ہے، کیونکہ حق کے لباس پہنا کے پیش کرتا ہے تو دوسرا خیال کہ یہ حق ہے، دوسرے کے لیے حق کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا ہے، یہ خیال کرتے یہ حق ہے، یہ شبیہ ہے، حق ہے، حق نہیں ہے، شبیہ یہ شبہ، شبہ کو شبہ سے کہا ہے، یہ شبیہ حق ہے، بیان کرنے والا وہ حق کے لباس پہنا کے بیان کرتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اگر کہے میرا نظریہ تو باطل ہے، آپ لوگ میرے تقلید کریں، کوئی نہیں کرے گا، وہ اتنے موجودہ بن گئے میں یہ ہوں وہ ہوں فلان فستان، تب جا کے آپ مانے گا۔ تو ہر وقت شبہ کرنے والا وہ نہیں کہتے یہ شبہ پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے ذہن خراب کر رہا ہوں، نہیں، میں حق بات کر رہا ہوں، میں دین کی بات کر رہا ہوں، میں فلان کی بات کر رہا ہوں، کہے گا تاکہ آپ اس کو مان لیں۔ وَالشُّبْهَةُ شبہ کی تعریف یہ ہے أَن يُعَلِّقَ الذِّهْنُ، ذہن انسان بنا لے دلیلاً فاسداً، ایک غلط دلیل کو بنا لے، اور یہ غلط دلیل کس قبل میں ہے؟ يُنَاقِضُ بَدِيهَةً مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، جو کسی بھی ایک بدیہی چیز کے ساتھ تناقض کی نسبت رکھتے ہیں، اس کا مد مقابل ہے، اس کا برعکس ہے۔ تو پھر اس دلیل فاسد کا نام دلیل فاسد ہی رکھو، کیوں شبہ رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں شبہ اس لیے رکھتا ہے کیونکہ مخاطب اس دلیل کو فاسد نہیں، اس کے فساد کہاں پر ہے، اس میں کون سی غلطی ہے وہ نہیں سمجھ رہا، وَيَغْفُلُ، اور وہ مخاطب غافل رہتا ہے، اما اس غلطی سے ہی جو اس دلیل فاسد میں ہے، اس دلیل فاسد میں موجود غلطی سے مخاطب غافل رہتا ہے، اس لیے شبہ کہا گیا دلیل فاسد کو۔ یہ نم بیان کرتے ہیں مغالطہ کو، یہ نم اما کا بیان ہے۔ مغالطہ، مغالطہ کیا ہے؟ ایسی دلیل پیش کرنا جو بظاہر ہمیں کوئی اشکال نظر نہیں آتا، اور اس اشکال کو سمجھنے سے ہم کیا ہیں حاصل ہے اس میں یہ غلطی ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، ایسی دلیل پیش کرنے کا نام ہے مغالطہ۔ مغالطہ، مغالطہ ایک فن کا نام ہے، منطق میں ایک فن کا نام ہے مغالطہ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ زیادہ تر نیچے بتاتے ہیں کہ علم مناظرہ اور فلسفہ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر مناظر لوگ استعمال کرتے ہیں، مناظرہ کرتے وقت وہ مغالطے سے کام لے گا تو بہت وہ دوسرا خاموش ہو جائے گا، وہ نہیں سمجھتے کہ کیا غلطی ہے، ہاں یہ قسم مثالی سمجھ کے آئے گا، مغالطہ، مناظرہ، خطابہ، شعر، یہ سب بحث آئے گا۔ یہ مقررین کے لیے فن ثالث سے پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ اس دلیل میں موجود مغالطے کو وہ نہیں سمجھ رہا اور غافل ہے۔ فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيهَةِ، جس کے ذہن میں یہ شبہ ہے وہ اس بدیہی کے بارے میں یا تو شک کرنے لگتا ہے یا پکا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بدیہی ہی غلط ہے، جیسے فاسد مذہب والے لوگ، یا تو کم سے کم اپنے مذہب میں اردو دونوں میں شک رکھتا ہے، شاید یہ حق ہو شاید وہ حق ہو، نہیں میرا مذہب حق ہے وہ باطل ہی ہے، وہ جو حق ہے اس کو باطل ہی سمجھتا ہے شبہ کی وجہ سے۔ فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيهَةِ أَوْ يَعْتَقِدُ بِعَدَمِ تِلْكَ الْبَدِيهَةِ، یا اس بدیہی کے نہ ہونے پر عقیدہ رکھتا ہے، جیسے ہندو شبہ کی وجہ سے مذہب اسلام نہ ہونے پر عقیدہ رکھتا ہے، کوئی مذہب اسلام نئی چیز نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ عرب والوں نے بنا لیا، ایسا کہتا ہے،
وہاں کی بدیہیات میں سے ہے. اسلام کا معجزہ قرآن ہے جو آپ کے سامنے ہے. اگر مرد کا بچہ ہے تو اس کے معنی لا کر دندان کھچن جواب مسلمانوں کو دے دے, اور نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے مان لے دے, اس کے باوجود نہیں وہ شبہ, اس شبہ کی وجہ سے وہ اس کا معتقد یا اس میں شک کرتا ہے یا اس سے بڑھ کر اس کے نہ ہونے پر عقیدہ رکھتا ہے, اور یا عقد بعدم تلک البدیہ. پھر کہتے ہیں شبہ کہاں پر ہوتے معمولاً, وہذا یحدث کثیرا فی العلوم الفلسفیۃ, اور یہ شبہ معمولاً پیدا ہوتا ہے علم فلسفہ میں, والجدلیات اور علم مناظرہ میں. جدل مناظر ہوتے ہیں. خوب, اب جدلیات کیا ہے, کیا نام ہے, وہ ان خلاق میں ثالث میں آ جائیں گے صراط خمس کی بحث میں. یہ تو طلبہ پر موقوف ہے, اگر طلبہ پڑھیں گے تو پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے کورس میں تو نہیں ہے. خوب, اب مثال دیتے ہیں علم فلسفے میں اس کی مثال شبہ ہونے کی مثال. وجود اور عدم میں کوئی واسطہ ہے اگر عالمگیر, یہ گلاس یا موجود ہے یا موجود نہیں ہے. آپ کہہ سکتے کہ موجود بھی نہیں ہے معدوم بھی نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں, بدلی ہے نا. بس اب یہ دلیل سے کرتے ہیں یہ گلاس موجود بھی نہیں ہے معدوم بھی نہیں ہے, کوئی تیسری چیز ہے. وجود اور عدم میں واسطے کے قائل ہیں, وہ بھی نہ کہ چھوٹے افراد, بڑے فلسفی لوگ علم کلام کے ماہر افراد, وہ کہتے ہیں کہ وجود اور عدم میں کیا ہے, واسطہ ہے. مثال دیتے ہیں, فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ, عقل انسان کے پاس بدیہیات اور واضحات میں سے کیا وجود اور عدم میں تناقض کی نسبت ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے, وجود بھی نہ ہو معدوم بھی نہ ہو, ایسی چیز نہیں ہے. لیکن بعض متکلمین کا نہیں, ایسی بھی چیز ہے جو نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. کیا کہتے ہیں, ابھی اس مثال میں دقت کریں. یہ لوگ جو کہتے ہیں زید عالم, زید موجود ہے یا نہیں, عالم یعنی علم موجود ہے یا نہیں, ہاں علم موجود ہے, زید بھی موجود ہے, علم بھی کیا ہے موجود ہے. اما عالمیت زید, عالمیت مصدر جعلی, یہ عالمیت کہاں موجود ہے؟ خارج میں ایک زید ہے ایک اس کا علم. خارج میں کیا ہے, دو چیز ہے, زید اور اس کا علم. اما عالمیت کہاں ہے؟ عالمیت کہاں, عالمیت خارج نہیں. اگر عالمیت بھی خارج میں تو پھر تین چیز ہو جاتی, زید ایک اس کا علم دو, اور عالمیت زید کی عالمیت, یہ چار. علم نہیں ہے نا, عالمیت کا معنی علم تو نہیں ہے. اسی طرح کیسے زید فاسق والے مثال میں خارج میں کتنی چیزیں ہیں, ایک زید ہے ایک اس کا فسق ہے. فاسقیت کہاں ہے؟ فاسقیت کس کی صفت ہے؟ عالمون کی, فاسقون کی صفت ہے نا فاسقیت. عالمون موجود ہے نہیں خارج میں, لیکن اس کی صفت موجود ہے خارج میں. بس وہی فاسقیت مصدر جعلی ہے نا, فاسقیت مصدر جعلی ہے. بس خارج میں ایک زید ہے ایک اس کا علم ہے. اما عالمیت کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ خارج میں ہے, کیونکہ اگر کہیں ہے وہ چیز ہے, خارج میں کہاں ہے, خارج میں فقط دو چیز ہے. اور اگر نہیں کہیں وہ بھی غلط ہے. یہ صفت موجود ہے, صفت معدوم تو نہیں ہے. جب خود موجود ہے تو اس کی صفت بھی موجود ہے. صفت موجود کو آپ معدوم نہیں کہہ سکتے ہیں. بس عالمیت معدوم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ موجود کی صفت ہے. اچھا, موجود بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خارج میں دو چیز ہے, تین چیز نہیں ہے. بس خارج میں دو چیز ہے تین چیز نہیں ہے, بس عالمیت موجود نہیں کہہ سکتے.
چونکہ عالمیت موجود کی صفت ہے، ایک باہر جو عالم موجود ہے اس کی صفت ہے، لہذا صفات موجود کو آپ معدوم بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ثبوت یا ثابتہ. اس مرحلے کا نام جو نہ موجود ہو نہ معدوم ہو، اس کا نام کیا ہے؟ ثبوت. بس ہمارے پاس ایک ہے وجود، ایک ہے عدم، ایک ہے ثبوت. وجود وہ ہے جو خارج میں ہو، عدم وہ ہے جو خارج میں بالکل نہ ہو، ثبوت وہ ہے جو ان دونوں کے بیچ والا مرحلے کا نام ہے. عدم اور وجود کے بیچ میں ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کا نام کیا ہے؟ ثبوت ہے. جس طرح سے دنیا اور بحث کے درمیان، دنیا اور جہنم کے درمیان ایک مرحلہ ہے، اس کا نام برزخ ہے. دنیا ایک، قیامت دو، برزخ تھی. تو وجود ایک، عدم دو، ثبوت تھی. یہ ثبوت برزخ و فاصلۃ بین الوجود والعدم. جبکہ ہم بدیہی طور پر سورہ برات پہ، سورہ یاسین پہ، سورہ واقعہ پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجود اور عدم میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ کہاں سے لایا ثبوت؟ ثبوت وہی وجود ہے. لیکن ان بڑے بڑے علم کلام کی ماہرین کو شبہ ہوا کہ نہیں، وجود اور عدم میں ایک واسطہ ہے، اس کا نام حال ہے، اس کا نام ثبوت ہے، اس کا نام فلان ہے. ہر کوئی ان کو لفظ لا رکھ کے ثابت کیا. یہ شبہ ہے، یہ ان کو شبہ ہوا ہے. اس وجہ سے وجود اور عدم بدی کے درمیان فاصلہ نہ ہونا بدیہی ہے. اس بدیہی میں یہ روشک کرتے ہیں، بلکہ معتقد کی اس بدیہی کی منکر بن گئی. واسطہ نہیں ہے کہنا غلط ہے. کہہ رہے فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ، بے شک عقل انسان کے نزدیک واضح ترین چیزوں میں سے ہے کیا؟ ان الوجود والعدم نقیضان، وجود اور عدم ایک دوسرے کے نقیض ہیں. اور نقیضین کی خاصیت کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آخر. نقیضین نہ بیک وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ دونوں ہٹ سکتے ہیں. وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، یہ گلاس ہو اور نہ ہو آنے واحد میں. یہ اگر ہو اور نہ ہو دونوں جمع میں کیا ہے؟ وجود الزجاج و عدم الزجاج جمع ہو جائے. وجود الکتاب و عدم الکتاب آنے واحد میں اکٹھے ہو جائے، ممکن ہے. اچھا، آنے واحد میں وجود کتاب بھی نہ ہو، عدم الکتاب بھی نہ ہو، یہ ممکن ہے. بس نقیضین کا جمع ہونا بھی محال ہے، رفع ہونا بھی محال ہے. وجود رفع ہو تو عدم باقی رہے گا، عدم اٹھے تو وجود آئے گا اسی جگہ پر. دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ. اور یہ بدیہی ہے، لیکن اس بدیہی میں علم کلام کے ماہرین کو شک ہے، شبہ ہے. وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَكَلِّمِينَ، بعض متکلمین کے معنی کہتے ہیں کہ ابو حاتم جبائی اور اس کے معتقدین اور قاضی عبد الجبار ظاہراً، اور تیسرا جوینی نامی ایک عالم اشعری ہے، اور بھی افراد ہیں، ان میں مشہور یہ تین نام بتاؤ. ان تین جو کہ علم کلام کے ماہر ہیں، یہ بڑے علم کلام کے ماہر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، وجود اور عدم میں واسطہ ہے. اس واسطے کا نام حال ہے، اس واسطے کا نام ثبوت ہے. وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَكَلِّمِينَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ، اس بعض پر شبہۃ فی ہذہ البدیہہ، اس بدیہی کے بارے میں شبہ داخل ہو ان کے ذہن میں. فحسب بعض المتکلمین، اس بعض متکلمین نے خیال کیا ان الوجود والعدم لہما واسطۃ، وجود اور عدم کے درمیان بھی ایک فاصلہ ہے، ایک برزخ ہے، ایک تیسری چیز ہے، ایک تیسری حالت ہے، اس کا نام حال ہے. وجود ایک، عدم دو، حال تین. حال کس کو کہتے ہیں؟ جو وجود میں بھی نہ ہو، عدم میں بھی نہ ہو، اس تیسری منزلت پر ہو تو اس کو حال کہتے ہیں. جس طرح سے دنیا میں بھی نہ ہو،
جہنم و جنت میں بھی نہ ہو تو کہاں پر ہے؟ برزخ میں ہے، تو برزخ کو انہوں حال کہتے ہیں اس طرح سے مثال کے طور پر وَسَمَّاهَا الْحَالَ، تو یہ حضرات بے حال ہو کر اس کسی چیز کا نام رکھ رہے کیا؟ حال، واسطے کا نام رکھ دیا حال. خوب، تو یہ حال کیا ہے؟ اس کی مثال دی ہے عالمیت، فاسقیت. اب جتنے بھی اس قسم کے مصدر جعلی ہیں، جتنے بھی اس قسم کے مصدر جعلی ہیں وہ نہ موجود ہے نہ معدوم. معدوم نہ ہونے کی دلیل چونکہ صفت موجود، تو جب موجود ہے تو موجود کی صفت بھی معدوم نہیں ہو سکتی. اچھا تو پھر موجود کیوں نہیں ہے؟ کہ موجود تو خارج میں دو چیز ہے، تین چیز تو نہیں ہے. کیونکہ خارج میں یہ نہیں ہے، نظر نہیں آتے ہیں، دیکھنے میں نہیں آتا، بس یہ معدوم، یہ موجود نہیں ہے. معدوم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صفت موجود ہے. صفت موجود تو اپنی کیسے معدوم ہے. جیسے زید عالم نے عالمیت، زید فاسق نے فاسقیت، زید جاہل میں جاہلیت الی آخر. جتنے بھی مصدر جعلی ہیں وہ سب کے سب حال ہے، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، بلکہ عالم حال میں ہے. وہ حال کر رہا ہے، سمجھے؟ بے حال نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال دی ہے بعض میں. خداوند عالم مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے مخلوقات پر علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ہاں، علم رکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ مخلوقات خلقت سے پہلے نہ موجود ہے نہ معدوم. یہ لوگ کہتے ہیں مخلوقات خلقت سے پہلے نہ موجود ہے نہ معدوم. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی موجود اس لیے نہیں ہے، اگر موجود ہوتے تو پھر خلق کس کو کیا؟ اگر یہ پہلے سے موجود تو پھر خلق تحصیل حاصل ہے. خدا کہتے کہ خلق السماوات، خود سماوات اگر پہلے سے ہے تو کیا خلق کیا آپ نے؟ یہ تو پہلے سے ہے. چونکہ خدا نے مخلوقات کے لیے خلق استعمال کیا ہے، میں نے ایجاد کیا بدیع السماوات والارض، خلق السماوات ہے نہیں، والسماء وما بناہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو خدا نے ایجاد کیا ہے، خلق کیا ہے. چونکہ خلق ان کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موجود نہیں تھے، تبھی تو خلق کیا تو پھر موجود ہوا. تو پھر معدوم تھے، پھر معدوم بھی نہیں تھے. کیوں معدوم نہیں تھے؟ وہاں پر کیا بہانہ ہے؟ موجود نہ ہونے کے لیے آپ نے یہ بہانہ پیش کیا کہ خلق استعمال ہوا ہے، اور خدا نے ان کو خلقت کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور حقیقت دے دعویٰ میں دے پر. تو پھر معدوم سمجھ گئے؟ معدوم نہیں سمجھ سکتے، ان کو خدا کو علم ہے ان پر، خلقت سے پہلے خدا کو علم ہے. اگر کہیں کہ وہ موجود ہی نہیں تو پھر علم کس چیز سے؟ علم تعلق پیدا کرتے معلوم کا ہونا ضروری نہیں ہے. ابھی آپ کو علم ہے، جو چیز نہیں اس پر علم ہے، جو ہے اس پر علم ہوتا ہے، جو نہیں اس پر علم تو نہیں ہوتا. چونکہ خدا مخلوقات کو جانتے تھے خلقت سے پہلے، بس آپ ان کو معدوم بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علم کا تعلق غیر معدوم سے ہے، معدوم سے تو نہیں ہے. کیا وہ علم الہی کہہ رہا ہے ان کے نزدیک کہ یہ چیزیں معدوم نہیں ہیں، کیونکہ میرا علم غیر معدوم، موجود نہ کہو، میرا علم غیر معدوم کے ساتھ تعلق ہوگا، معدوم کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. بس موجود نہیں ہے کیونکہ خدا نے خلق کیا ہے، اس لیے موجود ہونا حاصل ہے. معدوم نہیں کیونکہ خدا کا معلوم ہے، یہ مخلوقات خدا کا معلوم ہے. تو جو چیز معلوم ہے، جس کے ساتھ علم تعلق پیدا کرتے ہو تو معلوم نہیں ہو سکتا. بس معلوم نہ ہونے کی دلیل علم خدا ہے. پھر کیا ہے؟ جیسے عالم ثبوت میں ہے، عالم حال میں ہے، جو نہ معدوم ہے نہ موجود. خود ان کے دلائل سننے سے ہمیں بھی بڑے شک ہونے لگے. ہاں خوب گمان کہیں یقین میں نہ بدل جائے. خوب
بس یہ کیا ہے، نہ موجود ہے نہ معلوم، ان کا نام ہے عالم ثبوت. اس کو کہتے ہیں علم کا نام کے اسلام میں ثابتات الازلیہ. خلقت عالم سے پہلے مخلوق، یہ جو مخلوق بعد میں ہوں گے ابھی تو مخلوق نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ثابتات، نہ کہ معدومات. ثابتات الازلیہ اس کا نام ہے. خود یہاں تک بات ختم. اب آ جاؤ پھر اوپر متن میں وَسَمَّاهَا الْحَالَ، ان بے حالوں نے اس کا نام رکھ دیا حال. فَهُمَا وجود عدم، وجود عدم يرتفعان عند الحال. اس حال کے مرحلے میں وجود بھی اٹھ جاتا ہے، عدم بھی اٹھ جاتا ہے. جبکہ عقل کیا کہتی ہے؟ وجود اور عدم دونوں کا اٹھنا ممکن لا يرتفعان. امیر کہتے نہیں يرتفعان، کہاں؟ عالم حال میں. لیکن جب صحیح فکر رہنے والے کے ذہن میں یہ بکواسات پیش کرے گا تو وہ کہے گا اگر میں اس کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، میں علم جدل کا ماہر نہیں ہوں تاکہ قاضی عبد الجبار کو زیر کر سکوں، یا ادھر سے ابو علی جبائی کو ساکت کر سکوں، یا ادھر سے امام الحرمین جوینی کو جو خاموش کر سکوں. لیکن مجھے اتنا ضرور یقین ہے اس میں کوئی غلطی ہے، اگر میں غلطی نکال نہیں سکتا ہوں، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ غلطی اس دلیل کی غلطی ہے، یہ مقابل بدیہی ایک شبہ ہے، میں مان تو نہیں سکتا ہوں اگر میں اس کو توڑ بھی نہیں پیش کر سکتا. ولیکن مستقیم التفکیر، وہ شخص جس کی عقل بجا ہے اور فکر سالم ہے، اذا حدث له ذلک، اس کے لیے جب ایسا شبہ پیش آ جائے، وعجز عن کشف المغالطۃ، اور اس شبہے میں موجود مغالطے کو ظاہر کرنے سے ناتوان ہو جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا غلطی ہے، غلطی کہاں ہے. یردھا، لیکن میں ماننے والا بھی نہیں ہوں. مجھے اتنا ضرور پتا کہ اس میں غلطی ہے، لیکن مجھے اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس غلطی کو نکال کے آپ کو پیش کر سکوں. بس یردھا، اس شبہے کو رد کرتے ہیں. ویقول، اور کہتا کہ انہا شبہۃ فی مقابل البدیہۃ، یہ ایک شبہ ہے جو بدیہی کے مقابلے میں مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے عوام لوگ جو مذہبی بحث کرتے تو عوام تو نہیں سمجھتے کہ کیا جواب دینا ہے، کہتے بس ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنے عقیدے پر ٹھیک کروں، میرا اپنا عقیدہ جو صحیح ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں میں اس سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کے طور تو نہیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ آپ کی باتیں من گڑت ہے، میرا اپنا مذہب کے عقیدے پر بالکل زور نہیں ہو سکتے. یہ وہی بات ہے کہ میری کو نمبر 5 اور آخری کیا ہے؟ بدیہی کو سمجھنے کے لیے کچھ بدیہیات دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ غیر فکری محنت اور زحمت جمع و خرچ کرنا پڑتا ہے. جیسے کل مثال دی، امریکہ پر علم پیدا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کے ادھر جائیں، مدینہ مکہ پر علم پیدا کرنے کے لیے ادھر بھی ہزاروں لاکھوں پیسہ خرچ ادھر جائے، دیکھے تب جا کے علم پیدا ہوگا. ادھر ہم ملتان اور کراچی میں بیٹھ کر فکر کرنے سے تو مکے پر علم پیدا نہیں ہوگا. لیکن یہ ادھر جانا، تھکاوٹ برداشت کرنا، پیسہ خرچ کرنا کیا ہے؟ عملیت، یہ ایک فعالیت اور کام ہے، لیکن غیر عقلیتی، عقلی کام نہیں ہے، اعضاء و جوارح کا کام ہے. پانچویں شرط ہے کہ کچھ بدیہیات ایسے بھی ہیں جن کے لیے غیر عقلی فعالیت کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. عملیت غیر عقلیت، عملیت غیر عقلیت کا معنی یہ نہیں کہ غیر معقول کام کریں، یعنی ایسا کام کرے جس کا واسطہ عقل سے نہ ہو، جسے پیسہ خرچ کرنا، تھکاوٹ برداشت کرنا، ویزا کے لیے ادھر جانا، لائن میں بیٹھنا، ادھر خوار ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ عملون. ہمیں یہ عقلی کام نہیں ہے، اعضاء و جوارح کے کام ہے. یہ کس کے لیے ضروری ہے؟ لکثیر من البدیہیات، 99% بدیہیات کے لیے عملیہ یا غیر عقلی ضروری ہے. مثال دے دیں، کل استماع الی کثیرین یمتنع تواطؤہم علی الکذب فی المتواترات.
ابھی ایک شخص کسی مسئلے پر علم تواتر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر تواتر کے ذریعے سے، ایک دو آدمی کی باتوں پر یہ اعتماد کرنا نہیں چاہتے، وہ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کرے لاہور میں ایک حادثہ پیش آیا، 10-12 آدمی آ گئے، انہوں نے کہا ہاں بدھ کے دن لاہور میں فلان جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا، ہم 10 نفر وہاں پر تھے، ابھی ہم 10 نفر آپ کو یہ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ 10 آدمی کے بندے سے یقین ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ خوش باور آدمی ہو تو یقین ہوگا، لیکن تصدیق اور دقت طلب آدمی ہو تو اسے یقین، وہ جائے گا یہاں سے لاہور، جا کے اس محلے کا پتہ کرے گا، اگر محلے کا پتہ نہ لگے تو کم سے کم لاہور میں اتنے افراد سے ملاقات کریں گے، پھر اس کو یقین ہوگا کہ اتنے سارے لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ چلو 10 جھوٹ بولے گا، 20 بولے گا، یہ سارے تو نہیں بولے گا، ان کا کیا غرض ہے؟ تو ایسے بے غرض بہت سارے افراد سے ملاقات کرے گا، اتنے افراد سے ملاقات کرے گا، تب جا کے اس کو اس حادثے پر یقین ہوگا۔ ہاں، کسی حادثے پر یقین پیدا کرنا بدیہی ہے یا نظری ہے؟ بدیہی ہے۔ فلاں کا گھر گرا ہے، اور یہ ایک حادثہ ہے، اور گھر گرنے پر یقین پیدا کرنا نظری تو نہیں ہے۔ تو ہاں، یہ کراچی میں جو پل گرا اس وجہ سے، یا جا کے پوچھے گا شہرشاہ جا کے، ہاں نا، اور شہرشاہ جا کے پوچھے گا بھائی وہ پل واقعی گرا ہے یا نہیں گرا۔ شہرشاہ آپ جائے کر دیکھیں گے پل کو، پھر تو آپ کا علم ہو گیا تواتر کے بغیر۔ آپ شہرشاہ جانا نہیں چاہتا، یہیں گھرادر وغیرہ سے واپس ہو کر یہ نازم آباد وغیرہ سے یقین پیدا کرنا چاہتا، نازم آباد وغیرہ میں اتنے افراد سے ملاقات کرنا پڑے گا آپ کو یقین ہے، اتنے سارے لوگ تو بکواس نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے 200 آدمیوں سے ملاقات کی، 200 آدمی کی آواز اپنے کانوں سے سنی، اتنی زحمت برداشت کی، پھر کیا ہوا؟ پھر علم حاصل ہوا فلاں حادثے کے وقوع پذیر ہونے پر۔ تو اس علم کے لیے آپ نے بہت زحمت کی، 200 آدمیوں کے پاس جا کر ان کی باتیں سنی ہیں، کافی نہیں ہوا، گھر بیٹھ کر خیال فکر کر کے صغرا کبرا درست کر کے اصلاح کر کے آپ یقین کرتے ہیں، یہ ہوتا کسبی۔ ابھی آپ نے عملی اعضاء و جواری سے کام لیا، اس سے کان سے کام لیا، اور ہاتھ پہ مار کے ادھر گیا، نازم آباد پیسہ خرچ کیا، ٹیکسی بک کیا، بس میں کیا یا منی بس میں کیا، جس بس میں کیا، رکشہ پکڑا، ٹیکسی پکڑ لیا، ہے نہیں؟ تو یہ سب عملی ہے، عمل ہے، کام ہے، اما عقل کے علاوہ ہے اعضاء و جواری کام۔ بس متواترات پر علم حاصل کرنا بدیہی ہے، لیکن بہت کام کی طرف ہے۔ پرانے زمانے میں ایک روایت کو ثابت کرنے کے لیے افغانستان جاتے تھے، بغداد سے اٹھ کر، افغانستان سے اٹھ کر ادھر جاتے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے اٹھ کر فلاں بصرہ جاتا تھا، ایک راوی کو پتہ دیکھیے فلاں جگہ پر ایک محدث ہے، وہ روٹیاں اور کپڑے اور آٹے وغیرہ لے کر ادھر چلا جاتا ہے، تب جا کے اس راوی کو یقین ہوتا کہ یہ روایت کیا ہے؟ متواتر ہے۔ کل استماع الی کثیرین، جیسے بہت سے افراد کی آوازیں سننا، کس قدر زیادہ افراد کی آوازیں سننا، یمتنع تواطؤہم علی الکذب، جن کا جھوٹ بولنے پر میٹنگ کر کے اتفاق کرنا عادتاً کیا ہے؟ محال ہے، ممتنع ہے۔ تواطؤ یعنی توافق، توافق کا معنی کیا ہے؟ توافق کرنا۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ بولنے پر میٹنگ تو نہیں کر سکتے، بس یہ واقعہ ہوا ہے، یہ من گڑھت نہیں ہے۔ یہ کس میں محتاج ہے ہم؟ فی المتواترات، متواتر کے ذریعے علم پیدا کرنے میں محتاج ہے۔ متواتر خبر واحد کا مد مقابل ہے، متواتر اس خبر کو کہتے ہیں کہ اس خبر کے ناقلین اس قدر زیادہ ہیں، ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عادتاً محال ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، وقت تجربتی فی التجربیات، جو تجربہ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، بھائی لوہے کو کتنی دیر تک آگ میں رکھنے سے وہ پگھل جاتا ہے،
ابھی تو ہمارے مجبور ہے، لیکن جب ہم کسی لوہار کے پاس جائیں گے، اس کی دکان پر 3-4 دن بیٹھیں گے اور وہاں پر کوئی ایسا آلہ بھی رکھیں گے کہ درجے حرارت آگ کس قدر ہے، بس اس آلے کو ادھر فٹ کریں گے، ادھر کہیں گے لوہا ڈال دو آگ میں، کوئلے میں لوہا رکھ دو، آگ جلاؤ، پنکھا چلاؤ، پھر ہم اس میٹر کو دیکھیں گے کہ کتنے درجے حرارت ہونے سے لوہا پگھلنے لگتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، ایک گھر میں سو کے کرسی میں بیٹھ کر فکر تو نہیں کیا آپ نے، جا کے تجربہ کیا ہے۔ اب آپ نے تجربہ کیا 100 درجے حرارت کے بعد یا 1000 درجے حرارت کے بعد لوہا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 1000 سے کم درجے پر لوہا نہیں پگھلتا۔ تو اس تجربے 3-4 دن کے تجربے کے بعد آپ کو یقین آئے گا کیا ایک بات پر کہ لوہا پگھلتا ہے جب درجے حرارت 1000 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے۔ یہ علم آپ کو حاصل ہوا نہیں ہوا، پہلے حاصل نہیں تھا نا۔ اب یہ علم بدیہی ہے یا نظری ہے؟ بدیہی ہے۔ فکر کر کے علم حاصل نہیں کیا، تجربہ کر کے دیکھ کر وہاں پر 3-4 دن وقت ضائع کیا، کب جا کے علم حاصل ہوگا؟ تجربے سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ بدیہی ہے، ولو 10 سال لگے، ولو 50 سال لگے۔ ابھی جو ڈاکٹر حضرات ہیں، سائنسدان لوگ کئی سال تجربہ کرتے ہیں، تب جا کے وہ ایک ایٹم کو کشف کرتے ہیں، ایک مواد کیمیکل مواد کو کشف کرتے ہیں جو فلاں مرض کے لیے دوائی میں استعمال کر سکتے۔ یہ سب بدیہیات ہیں، نظری نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سوچ کے ایسے گھر بیٹھ کے پیدا کیا، یہ جا کے تجربہ کیا، ہزاروں لوگوں کے جسم پر تجربہ کیا، ہزاروں میتوں کے کلیجے اور یہ سارے دل اور یہ پھیپھڑے والا نکال کے چیر پھاڑ کر کے تب جا کے ان کو پتا چلا کہ اس مرض کی دوائی کہاں سے شروع ہے اور مرض کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے، یہ سب پتا چلا۔ تو تجربیات کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی بدیہی ہے، اگر کہ 50 سال کا وقفہ لگے گا۔ وقت تجربتی کی تجربیات، یہ تجربیات نہیں ہو گیا۔ اور مثال دے دیں، مشاہدات۔ ابھی عابد گیا لاہور گیا ہے، لاہور نہیں گیا، ابھی عابد رضوی لاہور نہیں گیا، یہ کراچی کے رہنے والا ہے، اس وجہ سے وہ لاہور نہیں گیا۔ آپ اگر یہ چاہے کہ لاہور پر بالمشاہدہ علم پیدا کریں تو 3-4 ہزار خرچ کر کے ابھی جانا پڑے گا، ابھی نہیں جاؤ، گرمی میں چھٹیوں میں اس وقت جاؤ اور لاہور پر علم پیدا کریں۔ اب یہ 3-4 ہزار 1-2 دن سفر میں لگے گا، آنے جانے میں، پھر 3-4 ہزار روپیہ خرچہ لگے گا، پھر جا کے لاہور پر علم حاصل ہوگا بالمشاہدہ۔ یہ علم کیا ہے، نظری یا بدیہی ہے؟ بدیہی ہے، اگر کہ آپ تھک بھی گئے ہیں اور آپ کو پیسے کا خرچ ہوا ہے۔ وَكَسَعْيِ الْإِنسَانِ لِمُشَاهَدَةِ الْبِلَادِ، جیسے انسان کا کوشش کرنا شہروں کو دیکھنے کی کوشش کرنا۔ بلاد شہروں کو کہتے ہیں، بلدتون کی جمع کیا ہے؟ بلاد ہے۔ مشاہدہ میں نے دیکھنا، سعی میں نے کوشش کرنا۔ شہروں کو دیکھنے کے لیے انسان کوشش کر کے زحمت برداشت کر کے پیسہ دے کر جاتا ہے، یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تھک جاتا ہے اور حادثات پیش آتے ہیں، ان تمام کو برداشت کر کے جا کے اس شہر کو علم پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بدیہی ہے، اگرچہ اس میں عمل غیر عقلی ہے۔ چوتھی مثال، او استماع صوت فی المخصوصات، اس کی آواز خوبصورت ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات وہ میٹنگ بلاتے ہیں، بھائی اب کچھ افراد آ گئے، جیسے یہ موسیقی وغیرہ کے جو دکانیں ہیں وہ گانے والا لاتے ہیں پیسہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ یا مثلا نعت خوان، وہ غلط مثالیں نہ، اچھی مثالیں، نعت خوان۔ اب ریڈیو پاکستان میں نعت پڑھنے کے لیے 10-12 امیدوار آ گئے، اب سب کی جگہ تو نہیں ہے، ایک کی جگہ ہے، چلو بھائی تو نعت پڑھ کے سناؤ، سن لیا، دوسرا نے پڑھ کے سنا، اور 2-3 گھنٹہ اس میں وقت لگاتے ہیں، پھر جا کے اس کو علم ہوتا ہے کہ ان تمام میں سے وہ شخص اول نمبر ہے جس کا نام محمد ہے، یہ ذات بات ہے، تو بعد میں علم ہوگا۔ وہ یہ علم بدیہی ہے، نظری ہے؟ بدیہی ہے، کیونکہ یہ عمل ہے غیر عقلی ہے۔ خوب، اور استماع صوت فی المخصوصات وما الی، اب مظفر خود بھی تھک گئے آپ کی طرح، کہتے ہیں ہم مثال دے کے تھک گئے، آپ بھی سن کے تھک گئے، وما الی ذالک، اور ایسی مثال جن پر آپ اضافہ کریں۔ فَإِذَا احْتَاجَ الْإِنسَانُ لِلْعِلْمِ بِشَيْءٍ، جب انسان کسی چیز پر علم حاصل کرنے کے لیے محتاج ہو جائے، اِلَىٰ تَجْرِبَةٍ طَوِيلَةٍ،
50 سال تجربہ کرنے کی طرف محتاج ہو جائے، تب جا کے فلان مرض کی دوائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر وعناء عملی، اور عملی تھکاوٹ، تھکا دینے والے کام کی طرف محتاج ہو جائے، انا کا معنی زحمت ہے، اور عملی زحمت کے محتاج ہو جائیں، فلا یجعلہ ذالک، ضمیروں کو صحیح طرح سمجھ لیں، فلا یجعلہ العلم بشیء، ہو کی ضمیر العلم بشیء، اس چیز پر حاصل ہونے والا علم، ذالک کا معنی کیا ہے؟ طویل تجربے کی طرف محتاج ہونا اور زحمت آور عمل اور کام کی طرف محتاج ہونا، اس علم کو علم نظری نہیں بناتا، اندر نہیں ہے، باہر ہے، ذالک فاعل ہے، ہو مفعول ہے، فلا یجعل قرار نہیں دیتا، ہو اس علم کو، کون؟ ذالک یہ طویل تجربے کا محتاج ہونا اس علم کو نظری قرار نہیں دیتا، مشقت آور کاموں کی طرف محتاج ہونا اس علم کو نظری نہیں بناتا، بلکہ اب بھی بدیہی ہی رہتا ہے۔ فلا یجعلہ ذالک علما نظریا، یہ طویل تجربہ اور زحمت آور عمل اس علم کو علم نظری قرار نہیں دیتا جب تک فکر کا محتاج نہ ہو۔ ہاں اگر فکر کا محتاج ہو تو پھر نظری بن جائے گا، والو گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالے، مادامت نظری قرار نہیں دیتا، کب؟ مادام لا یحتاج هذا العلم الى الفکر والعملیت العقلیہ، جب تک یہ علم فکر اور عقلی کام کی طرف محتاج نہیں ہوتا یہ بدیہی ہی رہے گا، نظری نہیں بنے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔